ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک بے پایاں جنگل کے کنارے پر واقع تھا، وہاں ایک کہانی تھی جو ہر زبان پر تھی، ہر گھر میں سنائی جاتی تھی۔ وہ کہانی ایک پراسرار ہے، مخلوق کے بارے میں تھی جو رات کے وقت جنگل میں آتی تھی، ایک چھایا جس کی آنکھیں چمکتی تھیں اور وہ ہر کسی کے دل میں خوف اور تجسس کی ایک عجیب سی حالت پیدا کر دیتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ جنگل کی روح ہے، کچھ کا خیال تھا کہ وہ ایک قدیم محافظ ہے جو قدرت کی حفاظت کرتا ہے، اور کچھ صرف اسے ایک افسانہ سمجھ کر اس کا ذکر کرتے تھے۔ گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی لیرا تھی جو ہمیشہ سے ماضی کی گمشدہ حقیقتوں اور پراسرار کہانیوں کو حقیقت میں بدلنے کی آرزو رکھتی تھی۔ گاؤں کے باقی لوگ افواہوں اور خوف کے زیر اثر تھے، لیکن لیرا کی نظریں کچھ اور چاہتی تھیں۔ وہ صرف ایک بات جاننا چاہتی تھی، یہ مخلوق حقیقت میں ہے یا محض ایک قصہ؟ ایک ٹھنڈی رات جب گاؤں کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیرا نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی گہرائی میں جائے گی۔ چاند کی روشنی آسمان سے دھیرے دھیرے زمین پر چھا رہی تھی اور ہوا میں ٹوٹے ہوئے درختوں کی خشکی اور پائن کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لیرا کا دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر وہ خوف کو ایک طرف رکھتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کا ذہن کہانیوں سے آزاد تھا اور اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ جنگل میں داخل ہوتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ یہ ہے جگہ صرف زمین کا حصہ نہیں، بلکہ جیسے یہاں کچھ اور بھی تھا، جیسے جنگل خود زندہ ہو، اس کی ہر جڑ، ہر درخت، ہر پتا کسی غم یا خوشی کی گواہی دے رہا ہو۔ اچانک ایک سرسراہٹ ہوئی اور اس کی نظریں فوراً اس سمت کی طرف مڑ گئیں جہاں ایک جوڑی چمکتی ہوئی آنکھیں پھیل کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل رقص آ گیا۔ وہ قدموں کو ساکت کر کے وہیں کھڑی ہو گئی، پھر وہ آنکھیں آہستہ آہستہ اور قریب آئیں اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا جانور آ گیا جو ایک بھیڑیے کی طرح تھا، مگر اس کی آنکھیں نہ صرف چمک رہی تھیں بلکہ ان میں قدیم تاریخ کا علم بھی جھلک رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک ہلکی سی روشنی تھی، جیسے رات کی سیاہی میں کوئی جادو چھپا ہو۔ لیرا کا خوف دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سکون تھا، جیسے وہ مخلوق اسے کچھ دکھانا چاہ رہی ہو اور وہ تیار تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور پھر وہ مخلوق آہستہ آہستہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چلنا شروع ہوئی، وہ جانور بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں جنگل میں سائے کی مانند چلتے رہے، درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے، جیسے جنگل نے خود اس راہ کو ان کے لیے کھول دیا ہو۔ آخرکار وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ایک قدیم بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ اس کے جڑوں میں وہ کچھ تھا جو لیرا نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کچھ ایسا جو اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جگا رہا تھا۔ مخلوق نے درخت کے قریب جا کر ایک نرم سی آواز نکالی اور پھر درخت کی چھال پر ایک تحریر کو اشارہ کیا۔ لیرا نے قدم بڑھا کر چھال پر ہاتھ رکھا اور ایک عجب سی توانائی اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ الفاظ وہ نہیں سمجھ سکی، مگر وہ جو محسوس کر رہی تھی وہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ جنگل اپنے محافظوں کو منتخب کرتا ہے، کیا تم وہ ہو جو کبھی کھو ہو چکا تھا؟ لیرا نے اپنی آنکھوں میں یقین پایا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلوط کے درخت پر رکھا اور اس لمحے میں وہ سیاہ مخلوق غائب ہو گئی، بس اس کے ساتھ ایک سرگوشی کی سی آواز باقی رہی۔ اگلی صبح جب لیرا گاؤں واپس آئی، وہ پہلے سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے اس کا دل اور دماغ اب ایک نئے مقصد کے تحت دھڑک رہے ہوں۔ وہ اب فقط رازوں کی کھوج نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ جنگل کی محافظ بن چکی تھی، اس کی حقیقتوں، اس کے راز اور اس کے جانداروں کی حفاظت کرنے والی۔ اور وہ مخلوق، وہ دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دی، مگر جب کبھی چاند آسمان پر چمکتا ہے، گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ان کی ہوا میں موجودگی کا احساس دلاتی ہے، جیسے وہ ہمیشہ کی طرح جنگل کی حفاظت کر رہی ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں تو فوراً سبسکرائب کریں اور ہماری جادوئی دنیا کا حصہ بنیں، کیونکہ ہر نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نئی حقیقت، ایک نیا راز اور ایک نیا سفر دکھائیں گے۔